بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین ہم پچھلے درس میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیسی کیسی غلطیاں کی اور پھر اللہ نے انہیں کیسے کیسے معاف کیا، تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ وَظَلَلْنَا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، مَنّا من، وَالسَّلْوَیٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور ہم نہیں ظلم کرتے، ولیکن کانوا اور تھے تم، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر رہے تھے جب وہ اللہ سے معافی مانگتے، موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے تھے، اور وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہوں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اب یہ سارے پھر وہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ وہاں اصل میں میدان تھا تو دھوپ بھی بہت زیادہ تھی، ان کو گرمی بھی بہت لگتی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اتنی گرمی میں ہم سے یہاں نہیں رہنے ہوتا، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پہ سایہ کرے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی محبت اپنی قوم سے، اور اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ ان پر کتنا مہربان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اب ہوتا ایسے تھا کہ جو جہاں جہاں وہ چلتے تو بادل ان کے پیچھے پیچھے ان کے سر کے اوپر وہیں ہوتے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ تو اب یہاں پر انہی بادلوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسی مہربانی کی، کیسی اللہ کی محبت تھی، کیسی موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بلکہ تم خود اپنی جانوں پر کر رہے تھے۔ تم جیسا جیسا کہہ رہے تھے میں تمہاری باتوں کو مان رہا تھا، لیکن تم پھر خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے، نافرمانی کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر رہو اور کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے پاکیزہ رزق۔ اب وہاں پر ان کے لیے مختلف قسم کی سبزیاں ہوتی، اللہ نے جیسے جیسے رزق کا بندوبست کرنا تھا اللہ نے ان کو دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے۔ اب من جو تھا وہ ایک سبزی تھی سفید کلر کی گوند کی طرح، اور سلویٰ جو تھا وہ بٹیر کی طرح تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ من اور سلویٰ کھاؤ اور جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے کھاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا فَرْدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، خِطَّةٌ نغفر لکم وہ بخش دے گا تمہاری خطاؤں کو، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، نغفر لکم بخش دے گا تمہیں، خطایاکم اور تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جلد ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر رہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا وہ دوبارہ واپس اپنی بستی کی طرف گئے
کیونکہ وہ کتنے فرعون کے کتنے ظلم و ستم سے نکل کے آئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو بستی کو فتح کر لیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے یوشع بن نون، جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو وہ ان کو لے کر بستی میں گئے، کیونکہ انہوں نے فتح کر لی تھی بستی۔ جب بستی میں گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ جا کر خطتن کہنا۔ خطتن ایک لفظ تھا، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن انہوں نے جب وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہ لفظ نہیں کہا۔ تو ناظرین، آج کا سبق بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی زندگی میں داخل فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے گرچہ ایک آیت سنو، اس کو پہنچانے والا بنائے۔ تمت بالخیر۔ اللہ حافظ۔